نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اسی لیے فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ساری بندہ کو دنیا میں بھیجا ہے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ نے کلام پاک میں ایسے ارشاد فرمایا کہ هو اجتباکم، تم کو میں نے چنا ہے، ملت ابیکم ابراہیم علیہ السلام کی جو مجاز تھا اس مجاز پر میں نے تم کو چنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے ان کے دین کے لیے۔ تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے ابراہیم علیہ السلام کی مجاز کیسا تھا۔ تو ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے دین کے لیے آگن میں پھینک دیا گیا تھا، تو اللہ نے ان کو محفوظ کیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ تمہارا بیوی کو بچہ کو مکہ میں چھوڑ کے آؤ۔ اس وقت جہاں مکہ میں کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ چیز نہیں تھا، پینے کے لیے پانی کا بندوبست نہیں تھا، اور دوسرا کوئی آدمی وہاں پر نہیں تھا جس کے ساتھ بات کر سکے، جس سے کچھ مدد لے سکے۔ ایسا کوئی آدمی وہاں پر رہنے والا کوئی نہیں تھا، صرف پتھر اور پتھر۔ جو ہم مکہ میں آئے ہیں، ہم جانتے ہیں مکہ میں صرف پتھر اور پتھر، پہاڑ، ایسی جگہ میں کچھ بھی نہیں تھا، اور حیوان کا بھی ڈر تھا۔ ایسی جگہ میں اس چھوٹے معصوم بچے کو چھوڑ کر گیا۔ تو اللہ کے حکم کیا کرنا ہے، اللہ کا حکم تو چھوڑ کے آئے۔ پھر جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو اللہ نے کیا کہا، حکم دیا اب تم اپنا بچہ کو ذبح کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کر دیا۔ تو انہوں نے تو ذبح کر دیا تھا، انہوں نے تو چھری کو چلا دیا تھا، چاقو کو چلا دیا تھا، لیکن اللہ نے محفوظ کیا ان کے پیغمبر کو، اسماعیل علیہ السلام کو، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو ذبح کر دیا۔ تو ایسے ایک مجاز ہم پر بھی آ جائے، اللہ کے دین کے لیے ہم سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اللہ کے دین کے لیے کوئی تقاضا سامنے آئے تو ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے لیے، ہم دین کے لیے ہر ایک قدم دینے کے لیے ہم تیار ہے۔ مسلمانوں ایسا بن جائے تو سارے دنیا کے باطل مٹ جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ ابھی تو امام مہدی آنے کے وقت ہو چکا ہے، دجال بھی کسی بھی حالت میں آ سکتے ہیں۔ میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، وہاں پر بیان کیا کہ دجال ابھی آ سکتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں بہت ساری بھیانک مصیبت ہم پر آنے والا ہے۔ اس لیے آج تھوڑا عمل بتا دیں لوگوں کو، کچھ فائدہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے۔ دیکھو ابھی تو جنگ شروع ہونے والا، دجال آنے والا ہے، بہت ساری مصیبت آنے والا ہے۔ تو اپنی بیوی بچوں کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کسی علاقہ میں، کسی ملک میں جنگ آتے ہیں، وہ عورتوں اور بچوں کو بہت ساری پریشان ہوتا ہے، اس کو بہت ساری مصیبت آتے ہیں، معصوم ہے، کمزور ہے عورت اور بچہ۔ اس لیے ان کے حفاظت کے لیے میرے گھر اور پریوار محفوظ رہے۔ اس لیے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا ایک دعا ہمیں سیکھ لے کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آئے تو بتایا کیا یا ابو دردہ آپ کے گھر میں آگ لگ گیا۔ تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ کیا کہا کہ تم نے جھوٹ کہا۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی آئے، کہا کہ ابو دردہ آپ کے گھر میں آگ لگ گیا۔ تو پھر انہوں نے بتایا تم جھوٹ کہا۔ تو تیسرے ایک آدمی آئے، کہا کہ ابو دردہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئے۔ تو انہوں نے پھر بتایا تم نے جھوٹ کہا۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک چوتھا آدمی آئے اور کہا کہ ابو دردہ آپ کے علاقہ میں آگ لگ گیا، اور آگ آپ کے گھر کے سامنے آ کر بجھ گیا۔ تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے بتایا تم نے سچی بتایا۔ تو مسجد میں سارے لوگ اکٹھا ہو کر ان کو پوچھا، آپ یہاں پر بیٹھ کر بھی
پہلا دوسرا تیسرا آدمی کو بتایا کہ وہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، اور چوتھا آدمی آئے تو بتایا کہ یہ سچ کہتے ہیں، جبکہ وہ کہا کہ آپ کے گھر میں آگ نہیں لگا۔ تین آدمی کہا کہ آپ کے گھر میں آگ لگائیں، آپ یہاں کا پیٹ بھری۔ اس تین آدمی کو کہہ دیا کہ یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سیکھا تھا، جب کسی نے یہ دعا پڑھ لے تو اللہ نے ان کے گھروں کو، پریواروں کو محفوظ رکھے گا۔ تو میں نے تو صبح میں یہ دعا پڑھ لیا، تو اگر یہ تین آدمی کے بات سچ ہو کہ میرے گھر میں آگ لگ گیا تو میرے نبی کے بات تو جھوٹ ہو جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتے، میرے نبی کے بات کبھی جھوٹ نہیں ہوگا، میرے نبی نے سچ بتایا، یہ لوگ جھوٹ کہا۔ میں نے دعا پڑھ لیا تو میرے گھر محفوظ ہے۔ تو دعا کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل دابة انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ تو یہ جو دعا ہے اس کو عمل کرنا ہے، صبح میں فجر نماز کے بعد کر لے تو انشاءاللہ مغرب تک آپ کی پریوار، بیوی بچوں محفوظ، آپ کی جان مال محفوظ رہے گا، اور مغرب کے بعد پڑھ لے تو صبح تک محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے اس دعا پر عمل کرے۔ اور ایک اور دعا ہے حدیث پاک میں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اگر کسی نے اس دعا کو فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لے اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لے تو اچانک کوئی مصیبت اس پر نہیں آئے گا، اللہ نے ان کو محفوظ رکھے گا۔ تو یہ دعا بھی آپ سیکھ لے۔ تیسرا ایک اور عمل آپ کو بتا دو، کیونکہ ابھی تو مصیبت آنے والا ہے سرکار کئی سارے ملک میں، اکثر ملک تو ایسا ہے کہ جہاں کی سرکار اسلام کے خلاف ہے۔ اگر سرکار کی طرف سے کوئی مصیبت کے ڈر ہے ہندوستان میں، آپ ہندوستان سے سنیں تو سرکار کی طرف سے کوئی مصیبت کا ڈر ہے تو لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہے، یہ 2 آیات پڑھ لے، اکثر ہر نماز کی بات پڑھے تو زیادہ سے زیادہ پڑھ لے تو اللہ نے یہ مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، اگر کسی کو جانور کی طرف سے ڈر آئے اور نہیں تو سمندر میں دریا میں ڈوب جانے کا ڈر ہے، وہ بھی یہ 2 آیات پڑھ لے تو اللہ نے ان کو محفوظ کرے گا۔ اب اگر کوئی جیل میں جاتے ہیں، جیل میں پکڑ لیتے ہیں، پولیسوں نے، سرکار نے پولیس سے پکڑ لے، ظلم کر کے پکڑ لے، تو اگر یہ آیات پاک سورۃ توبہ کے آخری 2 آیات زیادہ سے زیادہ پڑھ لے تو اللہ نے وہاں سے چھوٹنے کا راستہ کر دے گا انشاءاللہ۔ تو کیونکہ ابھی جنگ کا وقت آ رہا ہے، مصیبت آ سکتے، اس لیے یہ عمل ہمیں کرنا ہے۔ ایک اور بہت اہم عمل آپ کو سکھاؤں میں، تفسیر معارف القرآن کے ایک حدیث پاک سے عمل ہے۔ تو جب دشمنوں ہمارے قریب آ جائے، دشمن آنے کا ڈر آتے ہیں، تو آپ یہ 3 آیات پاک پڑھ لیں تو دشمنوں کی آنکھوں سے اللہ نے آپ کو غائب کر کے رکھے گا، انشاءاللہ آرام کر کے رکھے گا۔ اگر یہ 3 آیات پڑھ کے اپنی گھر کی دروازہ میں کونے کونے پر پھونک ڈال دے تو اس گھر کو بھی محفوظ رکھے گا، دشمنوں کی آنکھوں سے آرام کر کے رکھے گا۔ فرشتہ آ کر اپنی ڈناؤں سے اس کو گھیر کے رکھے گا۔ تو یہ ہے اَفَرَأَيْتَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ، یہ ایک آیت ہے، دوسرا آیت کے ایک حصہ ہے، ایک آیت کے ایک حصہ ہے۔
اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم. اور تیسرا ایک آیت ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. تو آپ کسی حافظ کو پوچھ لے آیات پاک کہاں ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن باکس میں، یوٹیوب میں ڈسکرپشن باکس میں، اور نہیں تو فیس بک میں اس کا لنک دے دے. سارے عمل آپ کو اکٹھا کر کے میرے ایک بھائی نے ایسا میرے سارے عملوں کو اکٹھا کر کے مجھے بھیجا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بنگلہ میں انگریزی میں اس عمل کو لوگوں کو کرنے کے لیے بتایا. تو آپ لوگ بھی یہ عمل کر لیں. یہ جو 3 آیات پاک بتایا، یہ آیات آپ پڑھے تو دشمنی آنکھوں سے آپ غائب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور بہت سارے عمل ہیں، اور کیا کہوں کہ ہر نماز کے بعد آپ شیطان ہم کو وسوسہ دیتے ہیں. شیطان ہمارے بھیانک دشمن ہے. اللہ نے کلام پاک میں کہا کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا ظاہراً وہ تمہارا دشمن ہے، اصل میں وہی ہمارا دشمن ہے. تو شیطان کی وسوسہ سے ہم بچ لیں. تو اس کے لیے ہر نماز کی بعد، 5 وقت کی نماز کی بعد، فرض نماز کی بعد، سلام پھیرانے کے بعد آپ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرونی، یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے سینے پر پھونک ڈالے ایسے، پھر دائیں طرف پھر کے پیچھے مڑ کر پھونک ڈالے، اور بائیں طرف پیچھے مڑ کر ایسے پھونک ڈالے. تو اللہ نے آپ کو شیطان کی وسوسہ سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. اس کو یہ سورہ مومنون میں 2 آیات ہے، یہ جو دعا میں نے بتایا رب اعوذ بک، آیات میں وقل ربی ایسے آئے ہیں، لیکن پہلا وقل جو ہے، کل جو ہے، اس کو بعد دینا ہے، ربی سے شروع کرنا ہے. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اگر آپ وقفو کرے تو ایسا ہوگا ان یحضرون، لیکن اس عمل کرتے وقت وقفو نہیں کریں گے، آپ ان یحضرونی بتائیں پڑھے تو اللہ نے انشاءاللہ آپ کو شیطان سے محفوظ رکھے گا. ان یحضرونی ایسے پڑھیں. تو یہی ہے، اور بھی سارے عمل ہیں. ہر نماز کے بعد، 5 وقت نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لے، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لے، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیں. تو یہ بہت ضروری عمل ہے. اور بھی عمل ہے، آپ کسی علماء سے کچھ عمل سیکھ لیں. تو پہلے تو یہ کام ہے. ابھی تو دجال آنے والا ہے. ہم سورہ الکہف سے، جو میں نے جمعہ کی دن سورہ الکہف کے جمعہ سے پہلے سورہ بنی اسرائیل پڑھ لے، جمعہ کے بعد سورہ الکہف پڑھ لے. اور جس کو نہیں آتا ہے قرآن تلاوت کرنا، کم سے کم سورہ الکہف کی پہلا 10 آیات اور آخری 10 آیات کو حفظ کر لے. تو اللہ نے انشاءاللہ دجال کی فتنہ سے محفوظ رکھے گا. دجال ہمارے اندر آنے والا ہے، کہیں بھی آ سکتے ہیں. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے سمجھنے کے لیے، اور مسلمان ہو کر مسلمانوں کے ہر ایک مسلمانوں کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی بات دوسرے کی طرف پہنچا دیں. اسی لیے جتنے سارے بات میں نے کیا، آپ لوگ اس باتوں کو دوسروں کو پہنچا دیں تو اللہ آپ کو بھی جزا دیں گے، مجھے بھی جزا دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے. آمین.